بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة وفي رواية قال الرؤيا 46 جزءا من النبوة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا کہ اچھے خواب۔ دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبوت بہت بڑا منصب ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، جن میں پھر رسول بھی تھے، پھر آگے اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن بنیادی طور سے سب نبی تھے۔ نبوت انسان اپنی محنت سے، کوشش سے، عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کس کو پیغمبر بنانا ہے یہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس لیے نبوت کا تو دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، لیکن نبوت کے اندر ایک چیز ہے غیب سے حاصل کرنا علم کو اور آگے امت تک پہنچانا، وحی، چاہے وہ وحی کتاب کی صورت میں ہو یا وہ وحی حدیث کی صورت میں ہو، یہ غیب سے حاصل کردہ علم ہے جو آگے امت تک، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سلسلہ تو اب ختم ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن فرمایا کہ نبوت کے ساتھ ملتی جلتی ایک چیز، یہ یوں کہہ لیجئے اسی کا ایک اثر جو نبوت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ملتے جلتی ایک چیز ہے، وہ ہے مبشرات، یعنی خوشخبریاں، وہ باقی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت باقی ہے، بلکہ نبوت کے ساتھ ملتی جلتی ایک چیز یعنی خواب باقی ہے، کیونکہ خواب کے اندر جو انسان کو حقیقت دکھائی جاتی ہے یا دیکھتا ہے وہ خود سے سوچی نہیں ہوتی، اس نے نہ اس کے دماغ کی پیداوار ہوتی ہے، وہ باہر سے چیز اس کے اندر لائی جاتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خواب ویسے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وہ خواب کا روپ دھار جاتے ہیں۔ دن میں سوچا یا زندگی میں کبھی کچھ سوچا، وہ کبھی خواب میں آ گیا، تو یہ تو حدیث النفس ہے، یعنی اپنی ہی باتیں ہیں جو خواب بن کے سامنے آ گئی۔ اسی کو کہتے ہیں بلی کو چچروں کے خواب، یعنی جو خواہشات تھی اسی کا خواب بن کے آ گیا۔ اور دوسری چیز ہے شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، بعض دفعہ شیطان بھی انسان کے سوتے سوتے اس کے دماغ میں کچھ چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ عام طور سے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، جو انسان نہیں چاہتا دیکھنا، اس قسم کے خواب ہوتے ہیں۔
اور تیسری قسم جو ہے وہ فرمایا کہ وہ اچھے خواب ہیں، نیک خواب ہیں، جس میں مبشرات بھی ہیں، یعنی ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسا خواب بھی دکھائی دیا جس سے اس کے دل کو مضبوطی ہو گئی اور نیکی میں آگے بڑھنے لگ پڑا، یا کوئی گناہ کر رہا تھا تو اس کو خواب میں ایسی تنبیہ ہوئی کہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا، یہ اچھا خواب ہے۔ اور ایک سچا خواب بھی ہے، سچا خواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے خواب میں دیکھا اس کی تعبیر ویسی ہی باہر نکل آئی، یہ سچا خواب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ والا جو حصہ ہے نا، سچے خواب یا نیک خواب، صرف اس حد تک نبوت کا اثر باقی ہے، ورنہ کوئی کسی قسم کی نبوت بھی باقی نہیں ہے۔ اسی کو یوں بھی فرمایا گیا کہ اچھا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اگر نبوت کے 46 حصے کیے جاتے تو اس کا 46واں حصہ، باقی جو 45 حصے ہیں اصل نبوت تو وہی ہے، کیونکہ نبوت نام ہے وحی کا، کہ اللہ کی طرف سے نبی پر وحی آتی ہے اور وہ قطعی اور اٹل اور دو ٹوک ہوتی ہے، اس میں کبھی کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ کسی نبی کو بھی اپنے نبی ہونے پر کبھی شک نہیں ہوا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، اور جو فرشتہ ہے جو وحی ان پر آتی ہے اس پر ان کو اس سے کہیں زیادہ یقین ہوتا ہے جتنا ہمیں جون جولائی کے 12 بجے کے سورج پر ہوتا ہے۔ نبی کی وحی قطعی ہوتی ہے، جو خواب ہوتا ہے یہ ظنی چیز ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے جو ہم نے دیکھا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسا دیکھا ویسا نہ ہو۔ ہاں نبی کا خواب وہ حجت ہوتا ہے، لیکن امتی کا خواب وہ حجت نہیں ہوتا، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خواب دیکھا تو وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور اس پر چلے، عمل کرنے کے لیے نکلے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خواب ہوئے، تو نبی کا خواب جو ہے وہ تو حجت ہوا کرتا ہے، لیکن عام آدمی کا خواب حجت نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا حکم اس کو براہ راست نہیں سمجھا جاتا، ہاں اس کو ایک سائن یا علامت سمجھا جاتا ہے، ایک اچھا شگون سمجھ سکتے ہیں، اس کو ایک علامت سمجھ سکتے ہیں۔ تو نبوت کے ساتھ اس کا تعلق صرف اسی حد تک ہے۔ اسی بات کو بعض علماء نے جو بیان فرمایا اپنی کتابوں میں، تو کچھ لوگوں نے اس کو یوں سمجھا کہ جیسے یہ نبوت کے جاری ہونے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان آدمی بقائم ہوش و حواس یہ بات قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت باقی ہے، کیونکہ یہ تو صریح کفر ہے، ختم نبوت کا انکار ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ علماء کی بات سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس قسم کے اشکالات کر دیتے ہیں، یا اللہ حفاظت فرمائے جان بوجھ کر ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔